جمایا، وگرنہ ان کے پاس نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن آیا ہے۔ ہاں، کنڈے ڈنڈے کے ذریعے سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ صفحہ 541 مولانا یہ ملاحظہ فرمایا۔ جی اور شراب پیش کی گئی، یہ بات قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے بھی لکھی ہے، یہ نبراس شرح قاعدے سے بھی لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فَإِنْ حُرِّمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدِي فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ۔ کہتا ہے اگر مسلمان بن کے شراب نہیں پی جا سکتی تو میں کرسچن بن کے پی لیتا ہوں۔ ہاں سمجھے بات؟ کفر کے لیے کافی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ دونوں مقدمے تھے نا، ایک تاریخی ایک حدیثی۔ حدیث کا یہ کلیہ کہ جو وہاں حملہ آور ہو وہ جنتی ہے، وہی صحیح نہ نکلا۔ پھر یہ کہ یہ اس عملے میں گیا یہی صحیح نہ نکلا، دونوں مقدمے جھوٹے ہو گئے، تو پھر نتیجہ 2 مرتبہ جھوٹا ہو گیا نا، صغرا بھی جھوٹا کبرا بھی جھوٹا، نتیجہ 2 مرتبہ جھوٹا۔ سمجھا کی بات؟ اچھا آگے چلیے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس نے نکاح محرم کو بھی مباح قرار دیا۔ محرم عورتوں سے نکاح، ماں کا بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کا باپوں کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ۔ یہ میری کتاب ہے تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی، اس میں انہوں نے اس بد کردار کا یہ ذکر کیا ہے۔ یہ صفحہ 209 ہے، بولا یہ پڑھے۔ اور لطف کی بات، جو سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، آل بیت کے خلاف لکھتا ہے اور یزید کی حمایت میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اخرج الواقدی من طرق ان عبداللہ بن حنظلہ من الغسیل قال واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء انہ رجل ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات یشرب الخمر ویدعو الصلاۃ۔ واقدی کہتا ہے، یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، اس دھڑے کا حامی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ ایک صحابی تھے، احد کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ اکٹھے تھے، سرکار کی للکار کی آواز آئی، اسی حالت میں چھوڑ کے تو چلے گئے، غسل بھی نہیں کیا، لڑائی ہوئی، شہید ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی انتظار کرو، ان کا نہیں، سرکار کے اعلان کے بعد انتظار کا کوئی چانس نہیں ہے، چلو پھر یہ نہیں تو غسل کر لو۔ ان کا پھر غسل کا کیا چانس ہے، سرکار کو میرے خون کی ضرورت ہوتے میں غسل کرتا پھروں؟ تو کہا ان کے موت کے بعد دیکھا ان کی لاش سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اور کسی سے قطرے نہیں ٹپک رہے، اس کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ حالت جنابت میں تھا، اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ کہتا ہم نے یزید کے ساتھ بغاوت کیوں کی؟ کہتے اس وجہ سے کہ ہمیں ڈر لگا کہ آسمان سے پتھر ہم پر برسیں گے۔ یہ پتھر کیوں برسیں گے؟ ان کا پتھروں کے برسنے کی وجہ یہ ہے کہ انہو رجلون، یہ یزید ایسا بے ایمان ہے کہ ینکحو امہات الاولاد، ماؤں کے نکاح بیٹوں سے پڑھتا ہے، والبنات، اور بہنوں کے نکاح بھائیوں سے کرتا ہے، اور والاخوات، اور بیٹیوں کے نکاح باپوں سے کرتا ہے اور بہنوں کے نکاح بھائیوں سے کرتا ہے۔ تو والاستقلال والکفر باستقلال حرام، یہ شرح قائد کے اندر ہے کہ نہیں؟ کسی حلال چیز کو حرام سمجھنے سے، حرام چیز کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بات ملا علی قاری کی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شرح فقہ اکبر، متن لکھا ہوا ہے امام منیفہ کا، شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، جن کا صنفات 1014 ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی کے استاد ہیں، مکہ شریف میں سالہ سال انہوں نے امامت کی ہے، حنفی مذہب کے مسلح کے امام تھے۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، کہتے ہیں صفحہ 126 ہے، صفحہ 126 پر لکھا ہوا کیا ہے کہ ایک شخص نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ ابھی کدو اگر پسند نہیں تو ہوا کیا؟ ان کا چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، جب اس کو وہ پسند فرمائے تو تو اس کو ناپسند کہے تو پھر تو مرتد ہو گیا ہے۔ اس جگہ
انہوں نے باقاعدہ اس کے ارتداد کا فتویٰ دی. فقال رجل انا ما احبها فحکم بارتداده، آپ نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ دیا. یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کدو کو پسند کرتے تھے. انہوں نے کہا سرکار تو پسند کرتے تھے لیکن مجھے ناپسند ہے. اور کدو کو کتنا بھی پسند کرتے تھے پر اتنا تو نہیں پسند کرتے تھے جتنا حسین کو پسند کرتے تھے. اگر کدو کو ناپسند ظاہر کرے تو مرتد ہو جائے، حسین کا سر بھی اتار لے تو پھر بھی مرتد نہ ہو. یہ تمہارا ہی دین ہے. میں اگر ٹھیک حالت میں ہوتا تو کسی زیادہ یہ بات ایک طرف قاضی صاحب پانی پتی نے جلد نمبر 5 میں کہی ہے، یہی بات انہوں نے جلد نمبر 6 میں بھی کہی ہے کہ یزید کافر ہے. جس کو عالم اسلام کافر کہتا ہے اس کو یہ جنت الاٹ کرنے کے ذوق میں ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں بغض اہل بیت ہے. اور ایک طبقہ آج کا کہنے لگا جی ہم تو اہل بیت صرف حضور کی ازواج کو مانتے ہیں. یہ میرے پاس حقوق آل البیت یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرے نزدیک اہل بیت کون ہے؟ مولانا یہی بات پڑھے. اہل بیت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم علی وجہ تحقیق ہے علی و فاطمہ و اولادہما ومن تناصر منہما حتی تقوم الساعہ. ابن تیمیہ کی کتاب ہے جناب. کہتے جھوٹا بھی سچی گل کری سکتا. کہتے کہ تحقیقی طور پر جو بات مانی گئی ہے اہل بیت کون ہے، کہا سچی اپنی جائی نہیں گل ہے. وہ علی ہے اصل ہے تو حسین تے فاطمہ ہن باپ ہے جی. وما علینا الا البلاغ. رب العالمین الصلوۃ والسلام علی رسول الکریم محمد اللہ رب العالمین. اب سلام پڑھتے ہیں. میری صحت کے لیے دعا کر. ویسے ٹھیک ٹھاک اور سلام پڑھنا لیکن میں کتابوں اور سلام پڑھنا. رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام زیر خنجر بھی جس نے حق بات کہی